امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستی میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، تو کہا میں پریشان اٹھا۔ میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اچانک مدد ملی۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا، اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی۔ آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے، اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا، تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ، اور دھیان سے پڑھ، اور یکسوئی سے پڑھ، اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھ کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔